السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اہلا بکم من جدید۔ دوستوں، میں ہوں سجاد خلیق اور عربک ڈیس میں اپنے تمام دوستوں کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے اور اس کو اپنے مافی ضمیر کی اظہار کا ذریعہ بنانے کے لیے اخبار سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور کیا ہی اچھی بات ہو اگر ہمارے پاس مختصر سی چند منٹ کی ویڈیوز میں اگر زندگی کے جتنے بھی شعبے ہوتے ہیں اگر اس کے متعلق اگر ہمارے پاس استعمالات ہوں اور اس کا ایک بڑا ذخیرہ ہو۔ اسی لیے ہم نے انتخاب کیا تھا جریدہ ریاض کا کہ اس کی جتنی بھی اس کی سرخیاں ہیں سیکھیں گے، سب کو ترجمہ کریں گے، اور صرف سیکھیں گے ہی نہیں بلکہ اس حد تک ہم سیکھیں گے کہ اس طرح کی ہیڈنگ اور اس طرح کی سرخیاں اور اس طرح کی عربی ہم خود بنانے پر قادر ہوں۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی کے ساتھ آج ایک بار پھر میں آپ کے روبرو ہوں۔ تو چلیے آج کا ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق اور اپنا درس۔ تو دوستو، سلسلہ وار جریدہ ریاض سے میں نے ایک اور ہیڈنگ لکھ دی ہے۔ امتحان لیتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح کی عربی بنا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہم نے لکھا کیا ہے۔ لکھا ہے جیسے اخبار میں لکھا ہوا ہے ویسے میں نے لکھ دیا ہے، لفتت انظار العالم ونعترف بأہلیتها ثم نضع علیہا رقیبا۔ مطلب کیا ہوا؟ لفتت انظار العالم، لفت نظر فلان کے معنی آتے ہیں کسی کی نظر کو کسی طرف متوجہ کرنا، الی شیء، یا کسی کی نگاہ کا مرکز بننا، اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو لفتت انظار العالم، لفتت اس میں جو ضمیر ہے مؤنث، اس سے مراد عورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ لفتت انظار العالم، دنیا کی نگاہوں کو پھیر دیا، متوجہ کر دیا۔ تو ہم کیا کریں گے؟ دنیا کی نگاہوں کا مرکز، دنیا کی توجہات کا مرکز۔ وَنَعْتَرِفُ بِأَهْلِيَّتِهَا، اور ہم اس کی صلاحیت کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ ثُمَّ نَضَعُ عَلَيْهَا رَقِيبًا، پھر ہم اس پر رقیب کے معنی آتے ہیں نضع وضع علی فلان رقیبا، کسی پر نگراں مقرر کرنا۔ ثم نضع علیہا رقیبا، یہ جملہ استعجابیہ کے لیے ہے نا، یہ جو ہے جملہ استعجابیہ جب ہوتا ہے تو یہ نشان لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس پر نگہباں یا پھر اس پر نگراں، یعنی یہ امر تعجب خیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال جو بھی ہو، ہمیں خبر اور ہمیں عربی سیکھنی ہے، اہم بات یہ ہے۔ یہ تو سمجھ لیا آپ نے۔ دیکھیے نیچے کیا ہے، الثقۃ معدومۃ، الثقہ بھروسہ، اعتماد، معدومۃ فقدان، معدوم جانتے ہیں، الثقۃ معدومۃ اعتماد کا فقدان، مرافق او مراقب للمرأة فی السفر، حالت سفر میں عورت کے لیے مرافق ساتھی اور مراقب یا نگراں ہے نہیں، یہ کیا ہے؟ اعتماد کا فقدان ہے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کے قول کے مطابق، یعنی اخباری قول کے مطابق۔ مرافق تو مراقب تو آپ جانتے ہیں نگراں کو کہتے ہیں، اور مرافق کہتے ہیں ساتھی کو، سفر کے ساتھی کو۔ جیسے آپ کہتے ہیں کسی سے هل ترافقنی معی الی السوق، آپ چلیں گے بازار تک میرے ساتھ، ہے نا، تو یہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب دیکھیے ترجمہ کیا کیا ہے، عورت دنیا کے لیے مرکز توجہ، آپ نے سمجھ لیا۔ لیکن ہم کو عربی اردو کی ہیڈنگ بنانی تو کیسے بنائیں گے؟ تقریباً اس طرح سے، یا اس سے اچھا جو آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے کیا بنایا؟ عورت دنیا کے لیے مرکز توجہ، ہمیں اس کی صلاحیت کا اعتراف، پھر اس پر نگہباں، یعنی کہ بہت تعجب خیز بات ہے بھائی، پھر اس پر نگہباں۔ دوسرے کا ہم نے ترجمہ کیا، الثقۃ معدومۃ مرافق اور مراقب للمرأة فی السفر، بحالت سفر عورت پر نگہبان یا نگران مقرر کرنا، اعتماد کا فقدان، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم نے اس طرح سے بنا لیا، یہ آپ نے سمجھ لیا۔ اب دیکھیے اس کے جو استعمالات ہیں، جو اہم چیز ہے کہ یعنی صرف ہم کو پڑھنا، اگر عربی زبان سیکھنی ہے تو اس کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی، اور اس سے اچھا سیکھنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو ہم پڑھیں اس کے استعمالات جان لیں، اس کو ہم برتنے کے قابل ہو جائیں۔ صرف پڑھنے تو اب ہم نے تو بہت پڑھا، لیکن اس کے باوجود ہم مافی ضمیر کے اظہار کا ذریعہ نہیں بنا سکیں، تو ہمیں ایسے پڑھنا ہے۔ لفت نظر فلان الی شیء، کسی کی طرف نگاہ پھیرنا، متوجہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اعترف بأہلیتہ، کسی کی صلاحیت کا اعتراف کرنا۔ وضع علی فلان رقیبا، نگراں مقرر کرنا۔ رافق فلانا، ساتھ دینا، جیسے لکھوایا ہے ویسے یاد کرنا ہے۔ یہ تو ہو گیا دوستوں۔ لیکن اگر ہم اس طرح کی ہیڈنگ بنانا چاہیں اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا چاہیں تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ تو چلیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کا جو آپ دیکھ رہے ہیں
یہ اور اس کا ہم اپنا ایک اردو کی ہیڈنگ بناتے ہیں اور اس میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. تبھی تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم آخری حد تک ہم کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی اور اس کو برتنے کی, اور اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم خود سے کوشش کریں. تو چلیے ہم ایک کوشش کرتے ہیں. دیکھیے دوستو, میں نے ایک جملہ لکھا ہے, کوشش کی ہے کہ اس طرح کی جو عبارتیں ہوتی ہیں ہم اس کا استعمال کر سکیں. تو دیکھیے ہم کیسے کیا ہے. وزیر اعظم نے, اب وزیر اعظم اب آگے جو نام لگانا چاہے لگا لے, ٹھیک ہے نا. وزیر اعظم نے عالمی یوم خواتین کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آج پوری دنیا عورت کی صلاحیت کا اعتراف کرتی ہے اور وہ اپنی کارکردگی کی وجہ سے دنیا کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے. وہ یعنی عورت اپنی کارکردگی کی وجہ سے دنیا کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے. اس طرح کی باتیں تو ہوتی ہیں نا. تو اگر ہم اس کی عربی بنانا چاہیں تو ہمیں اس پر قادر ہونا چاہیے. تو چلیے ہم شروع کرتے بنانا. آپ بھی اپنی طرف سے کوشش کریں, میں بھی کوشش کرتا ہوں, دونوں آدمی بل مارٹ کے بناتے ہیں. جو عبارت اردو کی میں نے لکھی, کوشش کیا میں نے کہ میں بنا سکوں ایک اردو, مطلب اس کی عربی بنا سکوں میں. تو دیکھیے میں نے کیا بنایا, تقدم رئیس الوزراء بالتہنیہ. تقدم بالتہنیہ مبارکباد دینا لفلانی, ٹھیک ہے نا. تو اس کو یاد رکھیے گا. تقدم رئیس الوزراء بالتہنیۃ للمرأة بمناسبۃ الاحتفال بیوم المرأة العالمی, ٹھیک ہے نا. وزیر اعظم نے عالمی یوم خواتین کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا. تو تقدم رئیس الوزراء بالتہنیۃ للمرأة, ٹھیک ہے نا, عورت کو مبارکباد دیتے ہوئے کس مناسبت سے, بمناسبت الاحتفال بیوم المرأة العالمی, عورتوں عالمی یوم خواتین کو سیلیبریٹ کرنے کے مناسبت سے, ٹھیک ہے نا. تو عربی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اردو میں تو اتنا استعمال کر لیں گے, عالمی یوم خواتین کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا. اردو میں کہیں گے الاحتفال بیوم المرأة العالمی, ٹھیک ہے نا. جب اس موقع سے, جب اس تعلق سے جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ الاحتفال لگا دیتے ہیں, یعنی اس کو لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس کا جشن منا رہے ہیں, ٹھیک ہے. بمناسبت الاحتفال بیوم المرأة العالمی, ٹھیک ہے نا, مبارکباد دیتے ہوئے قائلا, مبارکباد دیتے ہوئے کہا, کیا کہا, ان العالم کلہ یعترف باہلیت المرأة. دیکھیے ہم نے اس کا استعمال کیا, نعترف باہلیتها, وانها لفتت انظار العالم, اور اس نے اور دنیا کی توجہ, اور وہ اپنی کارکردگی کی وجہ سے دنیا کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے. وانها لفتت انظار العالم, اپنی کارکردگی کی وجہ سے, بسبب انجازاتها, اس کے معنی آتے ہیں کارکردگی, ٹھیک ہے نا, اچیومنٹ, کارکردگی, ٹھیک ہے, بسبب انجازاتها. تو دیکھیے ہم نے یہ ایک اردو کی عبارت لکھی اور ہم نے کوشش کیا کہ ان عبارتوں کی روشنی میں ایک خوبصورت سا جملہ ہم بنا لیں. تو یہ آپ بھی کر سکتے ہیں, اور دوستو یقین جانیے یہ ایسے ہی آئے گا, دوسرا کوئی راستہ نہیں, کوئی طریقہ نہیں ہے, اور کرنے ہی سے آئے گا. تو ہم نے بنا دیا. اچھا, اور دنیا کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے. یہاں پر اس کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, جیسے اگر ہم کو کہنا ہو, لفتت کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں وَأَنَّهَا أَصْبَحَتْ مَحَطَّ أَنظَارِ الْعَالَمِ. یہ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ میں نے اس لیے لکھا دیا ہے آپ کو کھولنے کے لیے, ذہن کو کھولنے کے لیے, کہ اس طرح کی مطلب اتنی گنجائش ہمارے پاس ہونی چاہیے, یعنی یہ قدرت ہونی چاہیے کہ ہم یہ سب مفہوم ادا کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے دوستو, اب جا کر کے ہمارا کام مکمل ہوا, ٹھیک ہے نا. صرف یہ کر لیتے یا یہ کر لیتے تو ہم ادھورے ہوتے. اب جا کر کے ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا, اور یہ سمجھیے کہ اس طرح کی ترکیبات اور استعمالات کو ہم اپنا بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے دوستو, اور تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے بہت سود مند اور فائدہ مند ثابت ہو رہا ہوگا. تو دوستو آپ اپنے تک محدود نہ رکھیں, بلکہ اس کو ہر جگہ شیئر کریں, اور عربی کے نشر و اشاعت میں آپ ہماری اس مہم کا حصہ بنیں. تو دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی, پھر ہماری ملاقات ہوگی کسی بہت ہی مفید ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.